الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات محترم، سامعین مکرم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما يريد يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اور سب بندے، سب انسان، سب فرشتے، سب جن اس کے در کے بھکاری منگتے، اس کے آگے لاچار، مجبور، بے بس، بے کس ہیں، اور اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، اور انبیاء اور نبیوں نے بھی اسی اللہ کو پکارا اور ان سے مدد مانگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بھائیو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، زنا کو، بدکاری کو، جو بھی گناہ ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ خطیب صاحب آپ بات کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ بھائی قرآن پاک میں آئے تھے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا۔ بھائیو، شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیارے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کی اعمال بھی سب بیکار چلے جائیں گے۔ تو بھائیو، ہم اور آپ پھر کیا چیز ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ نبی بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے، کہے یا اللہ مدد اور کہے یا فلاں مدد، تو اس کے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، اور پھر فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی پوجا کیجیے، اللہ ہی کی پوجا کیجیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندے بن کے رہیے۔ یہ وہ دعوت ہے نا، یہ وہ پیغام ہے جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ انبیاء، 3 صفحہ۔ فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے، ہم نے وحی کی ان کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، الہ کے معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، کوئی نہیں ہے مگر میں ہی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر بستی میں ایک نبی بھیجا، ہر بستی میں۔ اللہ کہتے ہیں کیا کام تھا ان کا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت یعنی اللہ کے ساتھ جس کو پوجا جاتا ہے اور وہ اس کی اپنے عبادت پہ راضی ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگ مجھے پوجتے ہیں اور اس پر راضی ہے، منع نہیں کرتا ہے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو سارے نبیوں نے آ کے کہا بستیوں میں جا کر اللہ کی پوجا کرو اور طاغوت کی پوجا سے بچتے رہو، یعنی جس اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی پوجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، پچھلے 2 جمعوں سے میں عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکا۔ ایک مرتبہ توحید کی گفتگو کافی لمبی ہوئی، دوسری مرتبہ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی. آج انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے پچھلی مرتبہ 2 جمعے پہلے جب بات ہوئی تھی ثابت کیا تھا، اور یہ بھی بتایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب سب کے سب ایمان لے آئیں گے. اگر وہ بات صحیح ہے جو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ قتل کر دیے گئے، یعنی موت آ گئی ان کو، اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو پھانسی دی گئی، یعنی وہ زندہ ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ قتل کر دیے گئے، یعنی موت آ گئی ان کو. تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وہ پھر مسلمان ہو جائیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. یہ لوگ کافر کے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ابھی تک اسی پر ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن سچا آپ کو معلوم، اس کی ایک بات بھی غلط نہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے سب ایمان لے آئیں گے. نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے، ضرور ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کو موت آئے گی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، مرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی انک میت وانہم میتون، آپ بھی میت ہوں گے اور یہ سارے لوگ میت ہوں گے. تو موت آنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام موت آئے گی اور فوت ہوں گے، لیکن ان کی موت سے پہلے جب وہ تشریف لائیں گے سب لوگ ایمان لے آئیں گے. آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ کے بارے میں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا کیا باتیں دین اسلام کی بھائیوں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، اور آپ کی باتیں سچ ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے. سب کچھ اسی طرح جنت کے بارے میں جو بتائیں انشاءاللہ وہ بھی سچ ہے، جہنم کے بارے میں جو بتائے سچ ہے. آج ہم بہت ساری باتیں آپ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے. ایمان لاؤ بھائی، اللہ کی بات بھی سچی، اس کے رسول کی بات بھی سچی، کیونکہ رسول کی بات بھی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آمنہ کا لال کبھی کوئی گفتگو نہیں کرتا، دین کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جائے. جب تو اللہ کی طرف سے وحی والی بات ہوگی تو وہ سچی ہوگی نا، وہ غلط تو نہیں ہوگی. سنیے آپ فرماتے ہیں، میں نے حدیث پڑھ لی اس لیے میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ بن مریم کو بھیجیں گے. کیسے تشریف لائیں گے؟ مسلمانوں ڈرنا نہیں چاہیے ہم کو. آج بڑے پریشان ہیں کافر، یہ ہم اچھے مومن بن جائیں کافر ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. دمشق شام کے مشرقی حصے میں وہاں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے مشرقی حصے میں سفید مینارہ ہے، اس کے پاس آپ تشریف لائیں گے. زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں، زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے 2 کپڑے وہ پہنے ہوں گے، اور 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. اور وہ سب جب سر جھکائیں گے تو ایسا لگے گا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے. اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے. ان کی جو سانس ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، سانس کی ہوا
جس کافر تک پہنچے گی وہ بچے گا نہیں. اہل کتاب تو ایمان لے آئیں گے، لیکن جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اگر ان کی یہ جو ناک کی ہوا ہے اس کو پہنچ جائے گی تو زندہ نہیں بچے گا، جو دشمن ہوگا. اور ان کی جو سانس ہے یہ حد نگاہ تک، جدھر تک نگاہ کام کرتی ہے انسان کی وہاں تک جائے گی. پھر عیسیٰ بن مریم علیہم السلام یہ دجال کے پیچھے جائیں گے، اس کا پیچھا کریں گے. دجال نے، کیونکہ ان سے پہلے بڑا فساد پھیلا ہوگا، میں نے دجال کا ذکر کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، زمین پر 40 دن 40 اس میں زمین پر بڑا فساد پھیلائے گا. اس کے پاس نہر ہوگی، اس میں ٹھنڈا پانی بظاہر ہوگا لیکن وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور آگ ہوگی لیکن اصل میں جنت ہوگی. زمین پہ جائے گا، لوگوں سے کہے گا تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، آسمان کو کہے گا بارش برساؤ، بارش برسائے گی، زمین اناج اگائے گی، لوگ اس پر ایمان لائیں گے. لیکن مومن لوگ، ان کو رسول اللہ کی بات یاد رہے گی، تو وہ جب گھر سے نکلیں گے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو رسیوں سے باندھ کے جائیں گے، کیونکہ عورتیں بہت جلدی اس طرح کے شعبدے بازیوں سے متاثر ہو جاتی ہیں. آج بھی ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، بڑی بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں. ابھی تازہ خبر آئی ہے، اس کو ایک پیر کو عورتیں مار رہی ہیں جوتے سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بری طرح مار رہی ہیں. کیوں؟ وہ بچے دینے کے نام پر ان کے ساتھ بدکاری کرتا تھا اور لاکھوں روپے لیتا تھا، لاکھوں. ایک عورت کا 5 لاکھ چاہیے، اور تمہارے ساتھ وہ کام کروں گا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، پھر تعویذ لکھ کے دوں گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ عورتیں جاتی ہیں وہاں پر، اپنی عزت بھی لٹاتی ہیں، پیسہ بھی لٹاتی ہیں. بچہ تو اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر حرام بچہ لے کر آ جاتی ہیں. اللہ کے لیے دین کو سمجھو بھائیو، دین کو سمجھو. ایک اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو مت پکارو. کسی مزار کی پوجا کی اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ مزاروں کو تو ڈھانے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے حکم دیا ہے. اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تدع تمثالا الا طمستہ. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتا ہے، اے اللہ تو لعنت بھیج ان لوگوں پر، یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کائنات کا امام تو سجدہ کرنے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. اللہ تیری لعنت ہو، لعن اللہ الیہود والنصارى. اے اللہ تو لعنت کر. تو اہم کلمہ پڑھ کے ہم وہ کام کرے جو رسول اللہ نے منع کیا، تو ہم پر بھی کیا رحمت برسے گی؟ خود سوچئے. اور یہ ہو رہا ہے آج مزاروں پر، دھمال ڈالا جاتا ہے، عورت مرد ایک ساتھ ڈانس شروع کر دیتے ہیں، سارنگی گانے بجانے جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے بھائیو؟ آپ خود اپنے نفس سے پوچھئے، اپنے گھر میں قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے. کہیں یہ لکھا ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی نعت بنائی جائے اور اس نعت میں عورت ڈانس کرے؟ ایک ایسا اشتہار آیا، یوٹیوب پر دکھایا گیا، پیچھے مولود النبی یا میلاد النبی لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. اللہ کے ایک بالکل وحیات قسم کی ایک نوجوان لڑکی ڈانس کر رہی ہے. کون سا اسلام ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک عورت آئی بیعت کرنے کے لیے، ہاتھ نکالا، آپ نے کہا اے خاتون اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. ہاتھ پیچھے کر لو. تمہاری بیعت بس پردے کے پیچھے سے زبانی بیعت ہو جاتی ہے.
مردوں کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر. اللہ کے لیے تھوڑا جاگیے, تھوڑا اسلام کو سمجھیے. دنیا بہت کما لی ہم نے, خود بھی سمجھیے, آگے اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے, فون پہ بتائیے. اللہ اکبر. تو یہ دجال کے فتنہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. جو کافر جس کی قسمت میں لکھا ہو کفر میں چلا جائے گا. مسلمان ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے جو پکے لوگ ہوں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے, اب اس کے پیچھے بھاگیں گے. دیکھو کیا پیاری بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 1400 سال پہلے, 1438 سال تقریباً ہیں. آپ نے فرمایا کہ لد کے مقام پر جا کر اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. لد, وہ جانتے ہو لد کدھر ہے؟ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. اسرائیل کا ایئرپورٹ, اور اس کے ساتھ اصفہان کے یہودی بھی ہوں گے دجال کے ساتھ, اس کے لشکر میں, اور بہت سارے دیگر کافر اور شیطان ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنے گا تو بھاگے گا, اور لگتا ہے کہ اس وقت وہ لد میں پہنچے گا, کسی جہاز میں بیٹھے, کچھ کرے کچھ بھاگے, ادھر پہنچ کر اپنے نیزے سے یا تلوار سے اس کو قتل کریں گے. 1400 سال پہلے فرمایا کہ لد, اور آج لد مقام پر یہ دولت اسرائیل, یہ یہودیوں کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ایئرپورٹ ہے. اب جا کے دیکھ لیجئے, پوچھ لیجئے کسی سے, نیٹ پہ دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. بھائیو, تو اس آپ کی ہر بات پہ ایمان لائیے. آپ کی کسی بات کو مت ٹھکرا دیجئے. آپ کی بات ٹھکرانا ایسا ہے کہ اللہ کی بات کو ٹھکرانا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آگے چلتے ہیں بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ آپ کی نشانی بتاتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ تم نشانی یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کی. ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جب آتی تھی, وحی کی کئی قسمیں تھیں. ایک وحی فرشتہ آ جاتا تھا, ایک اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر بات القاء کر دیتا تھا, اور ایک خواب میں دکھائی جاتی تھی, وہ بھی وحی ہوتی تھی. آپ کو ایک معراج ہوئی جسم کے ساتھ, ایک مرتبہ ہوئی ہے, لیکن خواب میں بہت ساری معراجیں ہوئی ہیں. تو ایک مرتبہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا. خواب میں میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک صاحب جو گندم گوں رنگ, یہ ہم لوگوں کا جیسا رنگ, بہت گوڑا بھی نہیں بہت کالا بھی نہیں, گندم گوں رنگ تھا ان کا. ان کے سر کے بال سیدھے تھے, ان کے سبط الشعری, سیدھے سر کے بال سیدھے سیدھے, ایک طرح گنگریالو ویسے نہیں. پانی ٹپک رہا تھا. میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ پوچھ رہے کون ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ پوچھ رہے یہ کون صاحب ہے؟ تو میرے ساتھ جو لوگ موجود تھے بتایا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے. اللہ اکبر. درمیانہ رنگ ہوگا, بہت گوڑا بھی نہیں ہوگا, گندم گوں, اور ہم لوگوں کی طرح جو بال ہوتے ہیں اس طرح کے بال ہوں گے ان کے سیدھے والے, سبط الشعری. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, اچھا یہ جو روایت بیان کی ہے یہ بخاری کی روایت تھی. ایک اور روایت سنتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ حدیث بھی میں نے شروع خطبہ میں پڑھ لی, اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں ٹائم کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ شبیہ میں قریب جو ہوں گے, لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہیں, کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں, اور وہ یقیناً نازل ہوں گے. بس جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا.
ان کے پہچاننے کی آپ نے کوشش کیوں؟ یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قادیانی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور غلطی کے ساتھ، یا کہتے ہیں کلرک کی جو ایک چھوٹی سی بات ہوئی تو بس اللہ رب العالمین ہر اپنے نبی کی شان کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ نے ایسے کوئی حالات پیدا کیے کہ آخر گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، نہیں ورنہ بہت حالات خراب ہوتے تھے. اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کی اس طرح حفاظت کی. الحمدللہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہیں چلے گی. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی محمد رسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو آپ اس طرح کے جھوٹے دجال ان کا قلع کما کرنے کے لیے پہلے سے نشانی بتا رہے ہیں، ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو آپ نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے. کیسے پہچان لیں گے؟ کہ وہ ایک درمیانے قد کے ہوں گے، بہت لمبے نہیں ہوں گے. ان کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، گندم گو لیکن سرخی ہوگی اور اس میں سفیدی ہوگی. زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے. سر ایسے ہوگا گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ بھیگے نہیں ہوں گے. یہ ایک نشانی ہے خاص. پھر وہ صلیب کو توڑیں گے. اگر تو جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلانی ہوں، تو نے صلیب کو قتل کیا. کون سے؟ تو نے صلیب کو توڑا، خنزیر کو قتل کیا. تو نے تو یہ کچھ بھی نہیں کیا. جھوٹا ہے، جھوٹا نبی. یہ غلام احمد قادیانی اور بہت سارے لوگ اس کی باتوں میں آئے ہوئے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو سنیے، فرمایا صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بھی نہیں لیں گے. کیوں؟ اس جزیہ لیا جاتا ہے آج بھی. اگر مسلمان جہاد کرتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ لوگو ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، جو ہمارے حقوق وہ تمہارے حقوق، جو ہم کو ملے گا وہ تم کو ملے گا، تم ہمارے بھائی ہو، کلمہ پڑھ لو. نہیں تو جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم کو ٹیکس دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم گورنمنٹ کا نظام چلائیں گے، تم لوگ ہمارے نگرانی میں رہنا. اگر ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے تو تمہارا ٹیکس واپس کریں گے. مسلمانوں نے ایسا کیا. کسی ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوئی، وہاں قبضہ ہوا، لیکن کسی وجہ سے خالد بن ولید یا عبیدہ بن جرہ یا کسی بھی جرنیل کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی. کچھ عرصے کے بعد تو کہنے لگے کہ اب ہم تمہارا ٹیکس واپس کرتے ہیں، ہم مجبوری کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں، یہ جگہ ابھی ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں، تم اپنا ٹیکس واپس. روتے تھے کہ تم نے جتنی حفاظت ہماری کی ہے، ہمارے مذہب والوں نے اتنی حفاظت ہماری نہیں کی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ مسلمان اس طرح فاتح ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اور پھر کی تیسری چیز یہ کی جاتی ہے. تیسری بات یہ رسول اللہ نے سکھائی، جنگ سے پہلے آپ نے کہا یہ سب کہنا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم مسلمان بھی نہیں ہوتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، تو اب تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، جنگ ہوگی، پھر جو جیتے گا اس کی حکومت ہوگی. یہ پھر جنگ ہوتی تھی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس موقع پر کافروں سے یا تو اسلام لیا جائے گا، ٹیکس نہیں لیا جائے گا. مسلمان ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ رہے گی. بس ٹیکس نہیں، ٹیکس ختم کر دیں گے، یعنی جزیہ ختم کر دیں گے. کافروں سے جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام باطل ادیان کو مٹا دیں گے. جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، ہندوس ہے، یہ بوذی ہے جنہوں نے اتنا ظلم کیا برما میں، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ جتنے بھی اور مذہب ہیں سب مٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا، مٹا دے گا. اور مسیح دجال کو بھی ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے. پھر زمین پر ہر طرف امن قائم ہو جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت تھی.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. یہ معراج جب حقیقی جسم کے ساتھ آپ کو معراج ہوئی تھی اور اسی طرح ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو آپ کہتے ہیں کہ لیلۃ اسری بی رأیت موسیٰ اذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہ ایک لمبے پتلے سیدھے بال والے آدمی ہیں موسیٰ علیہ السلام. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ شنوءہ میں سے ہیں. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. وہ درمیانے قد کے لمبے نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی طرح, نہایت سرخ سفید, یعنی ایسا گندم گوں جس میں سفیدی مائل, اور ایسے تر و تازہ اور پاک صاف کے معلوم ہوتا کہ ابھی غسل خانے سے باہر تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح روایت میں ہے رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم. آپ کہتے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھا. فاما عیسیٰ فاحمر جعد عریض الصدر واما موسیٰ فادم جسیم سبت کأنہم رجال الزبط. کہ میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ اور چوڑے سینے والے, موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ, دراز قد, سیدھے بالوں والے, گویا آپ زد قبیلے کے لوگوں میں سے تھے. اور بھائیو, عیسیٰ علیہ السلام کس وقت دنیا میں آئیں گے, دوبارہ دنیا میں, تو اس کے بارے میں روایت ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة. آپ فرماتے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے خاطر لڑتا رہے گا, ہمیشہ, آج بھی قیامت تک حق کے خاطر, قرآن و سنت کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے, اور اس سلسلے میں ان کو تکلیفیں آئیں گی برداشت کرے گا. وہ قیامت تک غالب رہیں گے. کیا مطلب غالب رہیں گے؟ ظاہری طور پر کبھی کبھی ہم قرآن و سنت کے ماننے والے, آپ دیکھیں دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دلائل کے ساتھ کبھی بھی وہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکتے. دلائل سے, ادلہ کے ساتھ, براہین کے ساتھ قرآن و سنت کے ماننے والے مسلمان ہمیشہ غالب ہیں. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. احمد دیدات افریقہ میں جا کے پرورش پائی, اصل میں ہندوستان کے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے پوری عیسائی برادری, یہودی برادری کو لاجواب کر دیا تھا. بڑے بڑے عیسائی پادری آتے تھے, لاجواب ہو جاتے تھے, اور بہت سارے لوگ ان کے مجلس میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور ذاکر نائک, اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھرے, یہ بھی ایک مجاہد ہے. مغلوب کس طرح ہے کہ اس کو اس کے ملک سے نکال دیا, جھوٹے الزام لگا دیے بظاہر, لیکن دلائل سے کوئی ہندو آ جائے, کوئی عیسائی آ جائے, کوئی یہودی آ جائے, کوئی سکھ آ جائے, کوئی بوذی آ جائے, بدھ مت, ان کو ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا. بڑے بڑے عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو دلائل کے لحاظ سے مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے. اگر ایک ہو تب بھی, کیونکہ دلیل اس کے پاس ایسی ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں, انہی کی کتاب سے دلیل دے دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ حق پر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ غالب رہیں گے. اگر قوت کے لحاظ سے نہیں تو دلائل کے لحاظ سے.
یہ لوگ غالب رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر جو مہدی ہوگا، مہدی وہ عیسیٰ علیہ السلام، مسجد ہوگی نا، مسجد دمشق میں، اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مینارہ کے پاس، پھر اس کے بعد سیڑھی لگائی جائے گی، سیڑھی سے نیچے اتریں گے، مینارہ کے اوپر تو فرشتوں کے ساتھ اتر جائیں گے، بعد میں پھر سیڑھی کے ذریعے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اتریں گے تو ان سے یہ فجر کا ٹائم ہوگا، یہ کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے، آئیے آپ نماز پڑھائیے، اقامت ہو چکی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، اے امت محمد میں اگرچہ نبی ہوں لیکن تمہارا امام بن کر نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم امام ہو، تم نماز پڑھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ایک اعجاز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اس وقت اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں ہی سے ہوگا، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور ایک روایت میں فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھ لیں گے، مسند احمد کی روایت ہے، جب صبح کی نماز پڑھ لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس دجال کی طرف نکلیں، پھر وہ اس دجال کی طرف خرجو، عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف نکلیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے ینزل عیسیٰ ابن مریم عند صلاة الفجر، کہ فجر کی نماز کے ٹائم عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے اب چلو اس دجال سے مقابلہ کرنا ہے، اور دجال کے پیچھے چلیں گے، نماز پڑھ کے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جائیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، آگے انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی وہ آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ساری چیزیں کہ یہ کہاں فوت ہوں گے، کہاں دفن کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو باتیں بتا دی گئی ہیں ہم اس کے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا اور وہاں پر ایک جگہ موجود ہے۔ اتنے بادشاہ گزرے، اتنے حکمران گزرے، ان میں قرامطہ بھی تھے جو شیعہ تھے، وہ تبدیلی کر سکتے تھے نا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے اس جگہ کی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، اور ایک جگہ خالی ہے، سارا یہ ساکھ، اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ سارا انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کو قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ایمان پکا کر دے، مضبوط کر دے۔ اے رب العالمین گناہوں سے بچا کے رکھ، فتنوں سے بچا کے رکھ، شر سے بچا کے رکھ۔ اے رب العالمین جو بھی نٹ کے اور دیگر فتنے ہیں شرک اور بدعات کے، اللہ تو اس سے ہم سب کو بچا کے رکھ۔ اے رب العالمین مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وقوموا للصلاة.